الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی السلام علیکم. گزشتہ جمعہ بھی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت انسان کے موضوع پہ گفتگو کر رہا تھا. آج بھی یہی موضوع ہے. عزیزان گرامی، ایک قافلہ ربضہ سے چلا، مدینہ منورہ کے باہر اس نے پڑاؤ ڈالا. یہ لوگ کھجوریں بیچنے کے لیے آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے. آپ نے ایک سرخ اونٹ دیکھا. آپ نے کہا بھئی یہ سرخ اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں. کتنے میں بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا جی اتنی کھجوریں. تو آپ نے کوئی بھاؤ تو نہیں کیا. آپ نے کہا بس ٹھیک ہے، اور آپ وہ اونٹ لے کے چل پڑے. اور وہ لوگ حیران. اونٹ کی مہار آپ نے لی اور وہ آپ مدینے کی طرف آ گئے. جس وقت آپ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو انہوں نے آپس میں بات کی کہ یار یہ اونٹ تو گیا اور اس کے دام بھی گئے. وہ آدمی تو لے کے چلا گیا، ہم نے تو اسے کچھ بھی نہیں لیا، مانگا ہی کچھ نہیں. تو کچھ لوگوں نے شکوک پیدا کیے. تو ایک خاتون جو کہ محمل نشیں تھی، اس نے خوبصورت جملہ کہا. اس نے کہا لوگوں تم نے اس شخص کے چہرے کو غور سے نہیں دیکھا تھا. اس کا چہرہ تو 14ویں رات کے چاند کی طرح سے تھا، اور یہ وہ شخص ہے کہ کچھ بھی ہو یہ امانت میں خیانت کرنے والا چہرہ ہی نہیں تھا. بات جب آگے بڑھی تو اس نے کہا میاں، خاتون نے کہا کہ اگر اس شخص نے اونٹ کے پیسے نہ دیے تو مجھ سے لے لینا. خیر رات ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی قیمت بھی بھیج دی کھجوروں کی شکل میں، اور آپ نے پورے قافلے والوں کے لیے کھانا بھی بھیج دیا. کھجوریں اور کھجوریں بھیج دی. اس سے انہیں معلوم ہوا کہ بھائی یہ تو کوئی بہت سخی آدمی ہے. ایک اونٹ خرید کے اس نے پورے قافلے کو کھانا کھلا دیا، اور اتنی کھجوریں اور اس نے دے دی. اور چلتے ہیں ملتے ہیں. مدینہ منورہ میں آئے، مسجد نبوی میں پہنچے. جمعہ کے دن تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. یہ لوگ مسجد میں داخل ہو گئے. جب یہ مسجد میں داخل ہوئے تو ایک انصاری نے کھڑے ہو کے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ قبیلہ بنو ثعلبہ ہے اور ان کے بڑے لوگوں نے ہمارے لوگوں کو قتل کیا تھا. ان کا خون، ہمارا ایک خون ان کے ذمے ہے. آپ اجازت دیں ان کے قبیلے میں سے ایک آدمی قتل کر دینا چاہیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو، باپ کا گناہ بیٹا نہیں بھگتا کرتا. باپ کے بدلے میں بیٹے کو قتل نہیں کیا جا سکتا. جو قاتل ہے قتل کے بدلے میں وہی قتل ہوگا، کوئی اور نہیں. اس قبیلے کے کسی آدمی نے تمہارے قبیلے کے کسی آدمی کو قتل کر دیا، اب اس کے جواب میں تم اس کے قبیلے کے کسی آدمی کو قتل کر دو، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے اسے سختی سے منع فرمایا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پورے کا پورا قبیلہ مسلمان ہوا. عزیزانی گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں اس قدر نرمی اور محبت تھی کہ آپ کو اس بات کا کوئی خیال نہیں ہوتا تھا کہ آپ ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی ہیں. اب ایک صحابی ہیں، یعنی اپنے گھر کے تو آپ کام کیا ہی کرتے تھے. ہم اپنے کپڑوں کو پیبند لگا رہے ہیں، اپنے گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، اپنی جوتی کو خود گانٹ رہے ہیں، گھر میں خود دودھ بھی دو رہے ہیں، گھر کے کام کاج میں بیویوں کا ساتھ دے رہے ہیں. لیکن ایک نظارہ اور دیکھیے، اور
اور یہ دین کی روح ہے. ایک صحابی ہیں, ان کو آپ نے جنگ پہ بھیج دیا, خباب بن ارت, غزوہ پہ تشریف لے گئے. اب پتہ یہ چلا کہ ان کے گھر میں اور کوئی مرد ہے نہیں, جانور ہیں لیکن ان کا دودھ دوہنے والا کوئی نہیں, خواتین کو دودھ دوہنے کا سلیقہ نہیں ہے, طریقہ نہیں آتا ہے. تو جب تک کہ وہ جہاد سے واپس نہیں آ گئے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ان کے گھر میں تشریف لے جاتے اور ان کو دودھ دوہ کے دے کے آتے. یہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی ہیں اور نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں اور خاتم الرسل بھی ہیں, لیکن ہمسایوں کی خدمت کے لیے بھی خدمت بھی فرما رہے. اور دوسری طرف یہ دیکھیں کہ نبوت کا رعب اس قدر ہوتا ہے. مکے کا زمانہ, ایک شخص سے ابو جہل نے کام لیا مزدوری. یہ وڈیرے لوگ جو ہیں یہ مزدوروں کی مزدوری کھایا کرتے ہیں اور ان کی ساری دولت, ان کی جائیدادیں مزدوروں کے استحصال کر کے ہی بنتی ہیں. کئی دن تک اس سے کام لیا, محنت مزدوری لی اس سے ابو جہل نے, اور اس کے بعد بھاگا. اب لوگوں نے شرارت کی لی, اس سے یہ کہا ابو جہل کے دوستوں نے, نہیں ایک آدمی کو تمہیں نام بتا دیتے ہیں, وہ تمہیں اس سے پیسہ دلوا سکتا ہے. اس نے کہا کون؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ تفریح لینا چاہتے تھے, نظارہ دیکھنا چاہتے تھے. وہ شخص بیچارہ پردیسی تھا, اس کو نہ معلوم نہیں تھا کہ حضور کے درمیان اور ان کے درمیان کیا پرخاش ہے, کیا جھگڑا ہے, کیا معاملہ ہے. وہ حضور کی خدمت میں آیا, اس نے کہا کہ حضرت یہ شخص نے پیسے دینے ہیں, میں نے مزدوری کی ہے, یہ دیتا نہیں, آپ مجھے دلوا دیں. آپ نے کہا چلو, اور آپ اس کو لے گئے. ابو جہل کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی, ابو جہل باہر نکلا اور آپ نے اسے غصے سے کہا کہ اس کے پیسے ابھی ابھی دے دو. اور اس کا رنگ زرد پڑ گیا اور وہ گھر میں گیا اور اس نے پیسے نکالے اور پیسے اس کو دیے اور دروازہ بند کر دیا. اور یہ نظارہ اور یہ تماشا ایک مجمع دیکھ رہا تھا. بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ میں تمہیں کیا ہو گیا تھا حکم؟ کہنے لگے مجھے کچھ ہوش ہی نہیں آئی, میں اس قدر خائف ہوا کہ میں نے پیسے فوراً دے دیے. عزیزان گرامی, ایک راز کی بات آپ کو بتاؤں, نبوت کا رعب بہت زیادہ ہوتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رعب کو اپنی مسکراہٹوں میں چھپائے رکھتے تھے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتا ہوا چہرہ نہیں دیکھا. آپ جس سے بھی ملتے تھے بہت مسکرا کے ملتے تھے. گھر میں تشریف لاتے تھے تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی. آپ زوردار ہنسی اور قہقہ نہیں لگاتے تھے, لیکن مسکراہٹ ہمیشہ آپ کے چہرے پہ رہتی تھی. غم کے عالم میں بھی یہ مسکراہٹ باقی رہتی تھی. اور کبھی یہ چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو اور اچانک کوئی سامنے آ جاتا تو وہ کانپنے لگ جاتا. اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال نبوت برداشت نہیں ہوتا تھا. اب ایک صاحب آئے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں یوں آرام فرما رہے تھے, بیٹھے ہوئے اپنے دھیان میں تھے. یہ شخص اچانک سامنے آ گیا. حضور نے جب یوں دیکھا تو وہ شخص کانپنے لگا. آپ نے فرمایا حوّن علیہ, او یہ آرام, اور میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں بھائی, میں تو ایک قریش کی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی, اس کا شوربہ کھایا کرتی تھی. میں تو ایک سادہ سے انسان ہوں, کس بات پہ کانپ رہے ہو تم؟ یہ رعب نبوت تھا. اور اس رعب نبوت کی وجہ سے اکثر لوگوں کا یہ ہوتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حاضر ہوتے تھے تو ان پہ کپکپی طاری ہو جاتی تھی. لیکن ایک طرف یہ رعب نبوت ہے اور ایک طرف مسکراتا ہوا چہرہ ہے اور لوگوں کی خدمت ہے.